نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک بات ہوئی۔ ملزمہ آمنہ نے یہ بیان دیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے گھر بلا لیا۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مدثر حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائیے گا بیان میں کیا کچھ کہا انہوں نے؟ بالکل ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ آمنہ عروج گجرانوالے کی رہائشی ہے اور حادثہ افراد کو جھانسا دے کر بھاری رقم جو ہے وہ بٹورتی ہے۔ ملزمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک جو ہے وہ بات ہوئی۔ ان کے ذریعے خلیل الرحمان قمر سے چیٹ ہوئی، تصویر کا بھی تبادلہ ہوا۔ ملزم کا پولیس کو مزید بیان دیا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے جو ہے اس کو گھر بلایا اور ملزمہ کا جو بیان ہے وہ پولیس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ پیچھے کہنے کے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تفتیش میں مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ اب ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک بات ہوئی۔ ملزمہ آمنہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے گھر بلا لیا۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور گجرانوالہ کی ملزمہ آمنہ عروج ہائی پروفائل افراد کو جھانسا دے کر بھاری رقم بٹورتی ہے۔ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یعنی اپنا ان کا ظاہر ہے ان کے پہلے مینیجر سے رابطہ کرتے رہے اور پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور اس نے کہا کہ ہم ایک ڈرامہ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرامہ اسکرپٹ لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری کمپنی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں، ہمارا آفس بھی ہے اور اپارٹمنٹ بھی ہے، وہاں پہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی اور اس کے بعد ایک میٹنگ کا ٹائم طے ہوا اور 15 تاریخ کی رات کو یہ وہاں پہ میٹنگ کے لیے خلیل الرحمان صاحب گئے۔ اس دوران میں جب یہ میٹنگ کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس میں 2 ملزمان مزید آئے اور ان کے پاس ویپنز تھے۔ یہ آپ کے پاس باہر ڈسپلیڈ ہیں تمام ویپنز جو ان سے ریکور کیے گئے ہیں۔ ویپنز کے ساتھ ان کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے، ادروائز آپ ابھی 1 کروڑ روپیہ منگوائیں، اور ان سے 1 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ مطالبہ ان کا پورا نہ ہو سکا اور ان کا ATM بھی انہوں نے چھین لیا، ان کا موبائل بھی چھین لیا اور ان کے ATM سے انہوں نے پیسے بھی ڈرا کیے 2,87,000 روپے۔ اس کے بعد پھر ان کو جب چونکہ یہ پیسے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ملزمان، انہوں نے ان کو پھر اس دوران میں کوئی 2-3 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا، وہیں پہ اپنے وہ بیریا ٹاؤن کے ایک اپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو اغوا کر کے ایک انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ بلائنڈ فولڈ کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کی 3 گاڑیوں میں، ان کی گاڑی بھی لے کے گئے ساتھ میں، اور 2 مزید ان کی گاڑیاں تھیں جن میں یہ تمام ملزمان شامل تھے۔ 6 ملزمان انہوں نے وہاں پہ دیکھے۔ اس کے بعد پھر باقی جہاں پہ یہ لے کے گئے، کوئی ایک جگہ تھی ننکانہ میں جس کا ان کو علم نہیں تھا، یہ چونکہ ان کے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹارچر بھی کیا اور اس کے بعد پھر مزید رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب یہ رقم نہ ارینج ہو سکی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بلیک میل کیا، ڈرایا کہ یہ بات کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک نامعلوم مقام پہ ننکانہ کے پاس ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے یہ پھر یہ واپس لاہور میں پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ کیا، یہ ٹراما میں تھے، ظاہر ہے 15 تاریخ کا یہ واقعہ تھا، اور یہ انہوں نے 19 اور 20 جولائی کو ہمیں رپورٹ کیا۔ 20 جولائی کو اس کی FIR درج ہوئی۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ CIA نے OCU نے ٹاسک لیا، فیصل شریف جو ہمارے DSP ماڈل ٹاؤن ہے CIA کے، یہ انسپیکٹر عمران یوسف ہے، اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ، چونکہ ان کا تمام ڈیٹا انہوں نے ریز کر دیا تھا اور اس کی لڑکی کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی، ہم نے اس کے تمام ڈیٹا کو ریکور کرنے کے بعد اس کا